اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر چیز پہ قوت رکھنے والا، ہر چیز کا پہرا دینے والا، ہر چیز پہ نگہبانی کرنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت ساری خوشیوں سے، رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، ہم سب کی تمام دعائیں، تمام عبادات، تمام حاجات قبول منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنا خاص سایہ رحمت فرمائے، ہم سب کی زندگی کا ہر مقصد ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات قبول منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے ہر کام میں آسانی فرمائے، ہم سب کے جو مقاصد ہیں وہ پورے فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امن پسندی، اور دوسری بات کہ کون سے لوگ ہیں جن کی نمازیں، عبادات، ساری کی ساری چیزیں رد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات، تمام حاجات قبول و منظور فرمائے، جو ہم چاہتے ہیں مالک کریم عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امن پسندی ایک اس چیز کا نام ہے جس کے اندر آپ اپنے نفس پہ بے بہا قابو کرتے ہیں، آنکھوں پہ قابو کرتے ہیں، زبان پہ قابو کرتے ہیں، دل پہ قابو کرتے ہیں، دماغ پہ قابو کرتے ہیں، جسم کے اوپر اپنا قابو رکھتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے لوگ محفوظ ہوں تو یہ ایک امن پسند ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے کہ جو بندہ زخم تو کھا لیتا ہے لیکن کسی کو زخم دیتا نہیں، جو باتیں سن تو لیتا ہے لیکن سناتا نہیں، جو رو تو لیتا ہے لیکن رلاتا نہیں، تو یہ ایک امن پسند کی علامت ہے۔ کیونکہ امن پسند کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، وہ اس مالک کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر سب چیزیں بھولتا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مالک نے کائنات خلق کی ہے، چاہے دنیا بری ہے، ظالم ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک فرق رکھنا چاہتا ہے، اپنا ایک تقوی کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، جس میں واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں تقوی کی بنیاد پر آپ سب لوگوں سے بہت آگے ہوں۔ آپ لوگوں کے اندر اور میرے اندر اس چیز کا فرق ہے کہ آپ کو اللہ نظر نہیں آتا اور مجھے وہ ہر پل نظر آتا ہے، اور میں اسے دیکھ کر سارے دنیا جہان کے غم، سارے دکھ، ساری بے چینیاں بھول جاتا ہوں، اور جن کو نظر نہیں آتا تو وہی دور کی گمراہی میں گرے ہوتے ہیں۔ اور جتنا انسان امن پسند ہوگا اس کی دعا میں ایک تاثیر ہوگی، انسان کی عبادت، انسان کے ذکر اذکار، انسان کی قوت ایمان، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تب کامیاب ہوں گی جب انسان امن پسند ہوگا۔ انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے، زیادہ نفرت کرتا ہے، زیادہ بھڑکتا ہے، زیادہ بے چین ہوتا ہے، زیادہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، تو ضرور ہی وہ انسان خسارے میں جاتا ہے۔ جب اس کو اس کی منزلیں حاصل نہیں ہوتی، ضرورت سے زیادہ سوچتا ہے، تو وہی سوچ اس کو دنیا کے حصوں سے بہت کم کر دیتی ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کی مشکل اور بے چینی جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کی خوشیاں، اس انسان کا امن اور سکون دور چلا جاتا ہے، اور اس کی جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ناکارہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ
اس انسان کے اندر صرف غرور، حسد اور زیادہ سے زیادہ خواہشات آ جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر اس انسان کو بے حد مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی خوشیاں، اس کا امن اس سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ چیز چاہ رہا ہوتا ہے جو اس کے حق میں لکھی نہیں ہوتی، اور وہ زبردستی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ضد میں وہ امن پسندی کو چھوڑتا ہے اور نفرت پسندی، شر پسندی کی طرف دوڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان تھوڑے ٹائم بعد اللہ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے، اور پکڑ میں آنے کے بعد پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا رہتا ہے، اس کا آگے بڑھنے سے مزید پیچھے آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک امن پسند ہونے کا طریقہ اور اس کے مفادات۔ اگلی چیز اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مال ملے، زر ملے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو، تو اللہ کریم کہتا ہے اے محبوب ان سے کہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے؟ کون ہوتے ہیں مانگنے والے؟ کون ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے والے؟ ان کو کیا حکم ہے، ان کو کیا اجازت ہے کہ یہ ایسے بات کریں؟ یہ میرے در پر آ کر ان کے اندر ایک ادب نہیں ہے، ان کو احترام نہیں ہے، اس طرح کے مقام کا ان کو علم نہیں ہے، اور یہ اتنی دور کی گمراہی میں گرے ہوئے ہیں۔ تو اے محبوب جب ان کو ہم اٹھائیں گے تو ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور ان کو جہنم کے اندر ایک جنگل ہوگا داغی کا، اس کے اندر غی کے جنگل کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور ان کو بے بہا جلایا جائے گا، بے بہا جلایا جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی چیزیں مطالبے میں لاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، تو اللہ کریم کہتا ہے اگر یہ لوگ کچھ مجھے دیں گے تو ان کو ملے گا، اور یہ دنیا کی زندگی ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو آخرت سے واسطہ نہیں۔ جب تک ان کو دنیا کی زندگی سے واسطہ رہے گا تب تک یہ ہرے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے، بے چین رہیں گے، روئیں گے، داڑیں گے، اور جب ان کا واسطہ میری اور میرے حبیب کے عمل اور طریقے سے جڑ جائے گا تو پھر ان کے سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ اور جب انسان دور کی گمراہی میں گرا، جس انسان نے اپنے اندر اتنی کمزوری کی، اپنے اندر اتنی خرابیاں پیدا کی، تو اس کا انجام یہی ہوا کہ اس کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، کیونکہ وہ انسان حیوانوں کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کے اندر رب کے فرمان، رب کے ارشادات، رب کے طریقے، ساری چیزیں اس کے دل سے نکل چکی ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ اس کو ملتا جائے، جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا جائے، جو وہ سوچتا ہے وہ ہوتا جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے سختی سے بولا کہ ان کا کوئی حق نہیں کہ یہ مالک بننے، یہ بڑی بڑی باتیں کریں۔ ان لوگوں نے کیا کچھ دیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا، تو یہ صرف اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو افضل اور فضیلت والی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کی کیا اوقات ہے جو اپنے آپ کو یہ بڑی سے بڑی چیز تصور کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے ایمان سے ڈرے رہ گئے، ان کا ایمان اتنا کچا ہو گیا ہے، ان کا یقین اتنا کچا ہو گیا ہے، ان کی امیدیں اتنی دم توڑتی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ چیز ان کو مشکلات اور تکالیف کے اندر ڈال سکتی ہے۔ یہ جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بے حد مشکل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے رب کو چیلنج کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کیا سوچتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا کہ وہ لوگ جو دنیا کو اپنے لیے عائش و عشرت کا سامان سمجھتے ہیں، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ انہی لوگوں کی دعائیں رد ہوں گی، انہی لوگوں کو تکالیف اٹھانی پڑیں گی، انہی لوگوں کے مقاصد، انہی لوگوں کے لیے بے چینیاں اور مشکلات ہوں گی، کیونکہ
وہ لوگ اپنے ایمان سے عاری ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال، ان لوگوں کے مقاصد، ان لوگوں کی سوچیں وہ صرف دنیا کے ساتھ جڑ چکی ہیں، اور خواہش کرنے والا بندہ ہمیشہ خواہش ادھوری رکھتا ہی مر جائے گا، کیونکہ اللہ کریم نے واضح کر دیا ہے کہ جب بندہ خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے رب بھول جاتا ہے، جب وہ رب کو بھول جاتا ہے تو پھر رب سب کچھ اس سے دور کر دیتا ہے، جب رب سب کچھ اس سے دور کر دیتا ہے تو وہ دن بھی روتا ہے، رات بھی روتا ہے، صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، اور دن رات چیخ کے روتا ہے، لیکن اس کو وہ چیز ملتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی دور کی گمراہی میں گم ہوتا ہے، اسے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، وہ اتنا تکلیف میں ہے، اتنا بے چینی میں ہے، لیکن وہ رب کے در پہ کبھی بھی آنا پسند نہیں کرتا، کبھی بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، وہ یہ ہے، حجاج بن یوسف بڑا سخت حکمران تھا، تو کعبہ بیت اللہ شریف وہ گیا حج کی ادائیگی کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ اس نے دیکھا وہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا، 1 سال سے اس نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا تھا، اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں۔ جب آنکھیں نہیں تھیں تو وہ غلاف پکڑ کے کھڑا تھا کہ اے اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، تو اس کو آنکھیں نہیں ملی۔ اب حجاج بن یوسف نے جب وہ چکر لگا کے آئے، مطلب ایک بار آئے، اس سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میرا مسئلہ ہے کہ مجھے آنکھیں نہیں مل رہی، کب سے کھڑے ہوا ہے کعبہ کا غلاف پکڑ کے، 1 سال ہو گیا غلاف میں لپٹے ہوئے، لیکن آنکھیں نہیں ملی۔ تو اس نے بہت بڑی بات کی، اس نے کہا دیکھ لو، مانگی ہیں؟ تو بالکل مانگی ہیں، 1 سال ہو گیا مانگتے مانگتے۔ اس نے کہا ابھی میں جا رہا ہوں، ابھی میں جا رہا ہوں، میں جو اپنا چکر ہے، طواف ہے، 1 سال کاٹ کے تیرے تک آ رہا ہوں، اگر میں آیا اور تو مانگتا ہوا کھڑا ہوا اور تیرے پاس آنکھیں نہ ہوئی تو میں تجھے ختم کر دوں گا۔ جب اس نے سنا کہ یہ تو ظالم حکمران ہے، وہ جانتا ہے کہ اب کیا بنے گا، پہلے تو چلو آنکھوں کی بات تھی، اب تو جان کا خطرہ ہے، اب اس انسان کا دل رونے لگا، اس کا دماغ سن ہو گیا، دل رونے لگا کہ پہلے تو چلو بات تھی آنکھوں کی حد تک، اور اب بات آ گئی ہے جان کی حد تک، اور جان بچانا اس نے کہا کہ فرض ہے، تو اے اللہ میرے اوپر اپنا کرم فرما، مجھے آنکھیں دے دے۔ تو ابھی وہ پہنچا نہیں تھا اپنی جگہ پہ، اس جگہ پہ پہنچا نہیں تھا حجاج بن یوسف، اور اس بندے کو رب نے آنکھیں عطا کی، اور وہ دوڑ کے اس کا سلام اس نے لیا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں وہی ہوں جس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے تو کہہ رہا تھا تیرے پاس آنکھیں نہیں، آپ کیسے کہتے؟ اس نے کہا دیکھو پہلے مانگ نہیں رہا تھا، اب مانگا ہے تو مل گئی ہے نا، کیونکہ پہلے صرف تو مسکے لگا رہا تھا، تجھے غم نہیں تھا، تجھے فکر نہیں تھی، لیکن اب تیری جان کے اوپر آئی ہے نا، تو اب تیرے دل سے آواز نکلی ہے، اور اللہ کریم نے تیری صدا پوری کر دی ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنے رب کے سامنے عاجز ہو کر رہیں، اپنے رب کی نعمتوں کا احترام کریں، اپنے رب کے بنائے گئے طریقے ان کو اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر ان کو لاگو کریں، اسی سے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ دنیا کے لوگ آپ کو سکون نہیں دے سکتے، دے سکتا ہے تو رب دے سکتا ہے، اور وہ تب دے گا جب آپ رب کے بنیں گے۔ جب رب کے دشمن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو پھر ضرور ہی آپ مشکلات میں جائیں گے، جیسا کہ رب نے قرآن میں کہا ان الشیطان للرحمن عصیہ، کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ تو جو نافرمان کا دوست ہوگا وہ کبھی بھی رب کا فرمان بردار نہیں ہو سکتا۔ شیطان نافرمان ہے، جو اس کا دوست ہے وہ کبھی رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی رب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔